بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ خرید و فروخت کے وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ گھوڑا بیچ کر اعرابی مکر گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تیری نیت خراب ہو گئی ہے، رسول کی زبان سے سچ کے سوا دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ اس نے جواب دیا، سچ ہے تو گواہ پیش کرو۔ لیکن صحابہ واقعے کے وقت موجود نہ تھے، اس لیے گواہی نہ دے سکے۔ اتنے میں کہیں سے حضرت خزیمہ آ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا گھوڑا سرکار کے ہاتھ بیچا ہے۔ اعرابی خاموش ہو گیا اور گھوڑا حوالے کرنا پڑا۔ سرور کائنات حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، خزیمہ تم واقعے کے وقت موجود تھے ہی نہیں، تم نے شہادت کیسے دی؟ خزیمہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان حق ترجمان سے سن کر جب آسمان کی خبر پر ہم شہادت دیتے ہیں تو زمین کی خبر پر ہمیں شہادت دینے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ یقین کا چشمہ حقیقی آپ کی زبان ہے، ہماری آنکھ نہیں۔ سرکار یہ جواب سن کر بے حد مسرور ہوئے اور انعام خسروانہ کے طور پر اس دن سے یہ قانون بن گیا کہ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا۔ مقدمات پیش ہو رہے تھے۔ مظلوموں کی دادرسی کا سلسلہ تھا کہ ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہ کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان دیا، میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا، باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میری اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی، میں نے بھی تیش میں پتھر کھینچ کر مارا اور میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن میری شامت سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس لیے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا، خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے کہا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے، باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا، میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس آ جاؤں تو مجھ پر قصاص جاری کیا جائے۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی، ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المومنین، میں اس جوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ آج تیسرا دن تھا، دربار خلافت کچا کچ بھرا ہوا تھا، دونوں مدعی بھی حاضر تھے، حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود تھے، لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا۔ جوں جوں انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی۔ مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو، اگر وہ وقت مقرر پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابو ذر کے اس جواب پر صحابہ ابدیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ نے بری لجاجت کے ساتھ نوعمر مدعیوں سے کہا، تم خون بہا قبول کر لو۔ مدعیوں نے جواب دیا، ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں۔ امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا، گرد چھٹی تو پسینے میں شرابور مجرم نوجوان کھڑا تھا۔ تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو، تمہیں 3 دن کی مہلت دی، تمہارا پتہ نشان بھی کسی کو نہیں معلوم تھا، سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی ہو سکتے تھے۔ نوجوان محرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، امیر المومنین، میں فرار ہو کر کہاں جاتا، یہاں نہ صحیح وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن عہد شکنی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمایاں رہے گا۔
نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب تھے۔ ابو ذر، تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی شناسائی تھی، نہ اس کا پتہ نشان سے تم واقف تھے۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بار تم نے اپنے سر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر کے ماتم میں مدینے کا کیا حال ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین، ایک ابو ذر نہیں، 1000 ابو ذر مدنی سرکار کے ادائے رحمت پر قربان ہیں۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں میں اتنی بھی غمگساری کا جذبہ نہیں کہ وہ اپنے ہی ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ دے دیتے۔ امیر المومنین کا یہ طعنہ مدینے کی بھری آبادی میں غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا، ہمارے مر جانے کے لیے کافی نہ تھا۔ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جواب دے کر جوں ہی بیٹھے دونوں مدعی کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین، تاریخ اسلام کی شاہراہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار کے غلاموں کو طعنہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔ امیر المومنین، گواہ رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائی سے اپنے ایک بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروق مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی۔ ہر آنکھ خوشی میں پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل باد مسرت میں برشار تھا۔ لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت میں دیکھتا چلا گیا کہ کیا وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ روئے لالا و گل پردہ میں و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔